پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر اظہار تشویش، تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان آبنۂ ہرمز سے تجارت اور تیل کی بآسانی ترسیل پر یقین رکھتا ہے۔ آبنۂ ہرمز میں غیر معمولی صورتحال سے گلوبل ساؤتھ کے ممالک بھی متاثر ہو رہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ امریکہ کے ایران پر حملے جاری، سیرک، اہواز، چابہار، بندر عباس اور کشم جزیرے میں دھماکے۔ امریکی افواج نے ایران کے کمانڈر، مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل، ڈرون صلاحیتوں اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے کی کوشش کرنے والے ٹینکر جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائی، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ حالیہ امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجی اور 35 ایرانی شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں انہیں ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی فوج کو دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ اگر ایران کو مفاہمتی یادداشت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا اسرائیل امریکہ کے جنگ میں عوام کی حمایت کھونے کا اعتراف۔ کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ کہا کہ بڑے پیمانے پر فوجی مداخلتوں اور حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے ہزاروں فوجیوں کو بھیجنے کا دور ختم ہو چکا۔ ابھی ہمارا کسی بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسماعیل بقئی نے کہا کہ امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہ کر کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں۔ جب دوسرے فریق نے اپنی ذمہ داریاں ترک کیں تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا گیا تو خطے میں امریکہ کے بنیادی ڈھانچوں کا نشان مٹا دیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ کو خبردار کر دیا، ایران کسی بھی صورت امریکہ کو آبنۂ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آبنۂ ہرمز کو ہم سے نہیں چھین سکتی۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ آبنۂ ہرمز ایران کی ملکیت ہے، یہ آبی گزرگاہ سپریم لیڈر کی جرأت مندانہ اور دانش مندانہ قیادت میں ایران کی خود مختاری کے دائرے میں آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ خبردار کیا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں عام شہریوں کو ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین روانگی، شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ دورہ چین کے دوران عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی مولانا فضل الرحمان کے شہداء کے متعلق بیان کی مذمت۔ کہا کہ اپنا بیان واپس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کہا کہ فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوئی۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ فضل الرحمان کے بیان سے صرف دشمن خوش ہوگا۔ محکمہ خوراک سندھ کا اجلاس، صوبے میں گندم کی پیداوار، ذخائر، دستیابی اور مستقبل کی ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایات جاری۔
وزیر اعلیٰ کے پی سہیل خان آفریدی کا دورہ سوات، صوبائی وزراء، کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سوات میں 12 ارب روپے سے زائد لاگت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب کے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ پروگرام ہے۔ خوشی ہے مری میں الیکٹرک بسیں چل پڑیں۔ کہا کہ 5 سالوں میں 5000 بسیں شروع کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ پشاور کے علاقے تہکال پایان میں ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بن چکے۔ جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی اور ان کے بچے شامل۔ نماز جنازہ ادا۔ صادق آباد میں گھریلو ناچاکی سے ایک دل برداشتہ ہو کر ایک خاتون اپنے ہی 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو ٹیموں نے خاتون کو زندہ بچا لیا۔ نہر کی بے رحم لہریں بچوں کو بہا کر ساتھ لے گئیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے اتوار کو ہوگا۔